کہ قبض کی دو صورتیں ہیں، روح کی قبض کی یا نفس جان کی قبض کی، ایک عند الموت اور ایک عند النوم۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح قبض ہو جاتی، جب سوتا ہے اور نیند کی وادی میں پہنچ جاتا ہے تب اس کی روح قبض ہوتی۔ تو نفس اور جان کے قبض ہونے کی دو صورتیں ہیں، عند الموت اور عند المنام، یعنی مماتی اور منامی روح۔ یہ یوں کہہ لیجئے کہ عند الموت جو روح قبض ہوتی ہے یہ موت اکبر ہے، اور عند النوم جو روح قبض ہوتی ہے وہ موت اصغر ہے۔ جب موت کی روح قبض ہوتی ہے تو انسان پوری طرح منجمد ہو جاتا ہے، اس کی سانسیں بند ہو جاتی، خون کی گردش رک جاتی۔ لیکن جب نیند کے وقت روح قبض ہوتی ہے تو اس کی سانسیں بند نہیں ہوتی، نہ خون کی گردش رکتی ہے، اور جو موت کے وقت روح قبض ہوتی ہے وہ جسم میں دوبارہ نہیں لوٹتی الا ایک جب قیامت قائم ہوگی۔ اور جو روح یا نفس یا جان نیند کی حالت میں قبض ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ واپس لوٹاتا ہے، اور چاہے تو نہ لوٹائے۔ اور جو نیند میں روح قبض کر لی اس کو بڑی موت کا سبب بنا دے اور انسان بستر سے اٹھ ہی نہ سکے۔ یہ سارے معاملے اللہ کے اختیار میں ہیں۔ تو بہرحال اس سے یہ ثابت ہوا کہ روح قبض ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک عند الموت، دوسرا عند النوم۔ جو عند الموت روح قبض ہوتی ہے وہ موت اکبر ہے، اور جو عند النوم قبض ہوتی ہے وہ موت اصغر ہے، اور یہ سب اللہ کے اختیار میں۔ تو اس سے یہ توفیٰ کا معنی بھی واضح ہوا، یعنی توفیٰ کا اطلاق یہاں دو چیزوں پر ہے، ایک اس موت پر جو عند الموت ہے، دوسرا اس موت پر جو عند النوم ہے، یعنی اس کو بھی وفات کہا، اس کو بھی وفات کہا۔ جو عند الموت روح قبض ہوتی ہے اس کو بھی وفات کہا ہے، اور جو عند النوم روح قبض ہوتی ہے اس کو بھی وفات کہا ہے۔ لفظ وفات کے بارے میں ہمارے لوگ ان کے ذہنوں میں ایک معنی سمایا ہوا ہے، اسی پر قائم رہتے ہیں۔ وفات کا معنی مر جانا اور موت دے دینا، یہ معنی اس کا نہیں ہے۔ وفات کا معنی کسی کو پورا پورا لے لینا، قبض الشیء کاملا، کسی شے کو مکمل قبض کر لینا۔ تو قبض ہمیشہ موت کی صورت میں نہیں ہوتا، یہیں پر دو قسمیں قبض کی، یعنی قبض عند الموت اللہ روح کو لے لیتا پورا پورا، اور قبض عند النوم اللہ جان کو لے لیتا پورا پورا۔ اور جب عند النوم روح قبض کر لیتا ہے تو وہ انسان دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، جب قیامت قائم ہوگی تب وہ اللہ کے امر سے قبر سے اٹھے کر زندہ ہو کر محشر کے میدان میں جمع ہوگا۔ لیکن جو قبض عند النوم ہے اس کی دو صورتیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو لوٹائے نہ، روح قبض کر لی اپنے پاس رکھ لیا، یعنی بندے پر موت طاری ہو گئی، یعنی وہ قبض جو عند النوم ہوتا ہے وہ قبض عند الموت میں تبدیل ہو گیا، اللہ نے روح واپس نہیں کی۔ دوسرا جو صورت ہے روح واپس کر دینا، تو واپس کرنے کا معنی وہ بندہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے اور بیدار ہو جاتا ہے۔ جو روح قبض ہوتی ہے نیند کے وقت اس کو بھی اللہ نے موت کہا ہے۔ جب انسان اٹھتا ہے بیدار ہوتا ہے اس بیداری کو زندگی کہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی معروف دعا جب آپ رات کو سوتے
بسمک اللہم احیا و اموت، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں زندہ ہوتا ہوں اور مرتا ہوں۔ مرنے سے مراد سو جانا، اور زندہ ہونے سے مراد نیند سے بیدار ہو جانا۔ جب صبح آپ نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں جس نے مجھے زندہ کیا مجھے مارنے کے بعد۔ نیند کو موت کہا گیا اور نیند سے بیداری کو زندہ ہونا کہا گیا، اور دونوں پر وفات کا لفظ ہے۔ جو قبض عند النوم ہے اس پر بھی وفات کا لفظ ہے، اور جو قبض عند الموت اس پر بھی وفات کا لفظ ہے۔